रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा हर सोमवार से जुमा के दिन तक मुताला पेश कर रहे हैं। नाजरीन, अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये किताब अंबिया अकबर में से एक है और आज की किस्त में 48वें बाब और 49वें बाब का मुताला करेंगे। आज की किस्त में हम चंद एक पेशगोइयों का मुताला करेंगे जो इसराइल के इर्द गिर्द कुछ कौमों से मुखातिब होकर की गई थीं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, भाई यूसुफ का। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया भाई। 47वें बाब में फलस्तियों के बारे में पेशगोई के ताल्लुक से बात करने के बाद हमने इस बाब का आगाज मुआब के बारे में पेशगोई के ताल्लुक से बात करते हुए किया। सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि मुआबी कौन थे और उनको तबाह करने की क्या वजह थी। मुआबी वो लोग हैं जो दरिया यर्दन के मशरिक में रहते हैं, और अगर हम लोगों की तरतीब की बात करें तो जो उस इलाके में रहते थे तो हमें शुमाल में अमोनी और जनूब में मुआबी नजर आते हैं। जनूब में दरिया यर्दन के मशरिक की जानिब अदूम है और मुआब लूत और उसकी बेटियों के दरमियान नजायज ताल्लुक का फल है, जो अपने बाप से हामला हुई, जो अपने बाप से पैदा हुई, और यूं मुआब गैर फितरी तौर पर पैदा हुआ। और इस बाब में मुआब के जिस मसले का जिक्र किया गया वो बहुत पेचीदा है। मिसाल के तौर पर यहाँ 7वीं आयत में लिखा है, चुनाचे तूने अपने कामों और अपने खजानों पर तकिया किया, वो जो कुछ था उसने उस पर फख्र किया। और फिर 13वीं आयत में मुआब के माबूद कामूस के बारे में हम वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, जिसकी मुआबी प्रस्तश करते थे। ये बहुत ही बुरा माबूद था और बुत परस्त कौमों में कामूस की प्रस्तश नहायत नफरत अंगेज अमल था। इसलिए ये एक और वजह है जिसकी वजह से खुदा का गजब उस कौम पर भड़का। पहली और फिर 26वीं आयत में बाइबल में लिखा है, उसने अपने आप को खुदा के मुकाबिल बुलंद किया और मुमकिना तौर पर खुदा के लोगों पर हमला करके। और आखिर में 29वीं आयत में बताया गया है कि खुदा को सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है। हमने मुआब के गरूर के बारे में सुना है कि वो बहुत मगरूर थे, और यकीनन हम जानते हैं कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तक़वियत बख्शता है, और ये मुआब के बारे में भी आम ख्याल था। और जो बुरे काम उसने किए जिसके बायस खुदा की अदालत का जाहिर होना लाजिम था। इसलिए यिर्मयाह चंद एक वजूहात बताते हुए जिक्र करता है कि क्यों खुदा ने इस कौम को तबाह कर दिया। चूंकि तूने अपने कामों और खजानों पर तकिया किया। जी, चूंकि तूने अपने कामों और अपने खजानों पर तकिया किया, इसलिए तू भी गिरफ्तार होगा और कमूस अपने काहिनों और उमरा समेत असीर होकर जाएगा। यहाँ वो न सिर्फ मुआब के खिलाफ अदालत का जिक्र करता है बल्कि मुआब के माबूद के खिलाफ भी। भाई यूसुफ, मुझे आपकी जरूरत है ताकि आप मुआब के खुदा और इसराइल के जिंदा खुदा के दरमियान मुआजना पेश करें। देखें, हर किस्म की बुत परस्ती, जैसा कि पुराना अहदनामा हमें बताता है, ना सिर्फ बुत परस्त कौमों के बुतों के ताल्लुक से है बल्कि यह हकीकत भी है कि यह परस्त शैतान के लिए थी। लिहाजा एक सच्चा और जिंदा खुदा है और उसके अलावा कोई भी माबूद बुत और शैतान है। बुत परस्ती को दो चीज़ों से नुमाया किया गया है, क्योंकि शैतान खुदा की मुतजाद शख्सियत है और ना ही वो मोहब्बत है और ना ही वो नूर है। और मैं कहूँगा कि बुत परस्तों की परस्तिश में जुल्म और नापाकी बहुत नुमाया है। तारीख़ इंसानी के आगाज़ से आज के दिन तक हर किस्म की बुत परस्ताना परस्तिश इन दो चीज़ों से आया है, यानी कि जुल्म और बग़ैर किसी वजह के नाकाबिले फ़हम सख्ती, और इसके अलावा उनकी नापाकी। बुत परस्त अक़वाम की परस्तिश के ताल्लुक से ये आम ख्याल है कि कामूस उन बुतों में से था जिसकी मुआबी परस्तिश करते थे। लेकिन इसराइल के सच्चे और जिंदा खुदा की पहचान रहम और पाकीज़गी है। जिस बात ने खुदा को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया कि वो अपने ही लोगों को असीरी में भेजे, वो उनकी नापाक जिंदगी बसर करना चाहता था। उसने अपने लोगों की इस हालत से नफरत की। देखें, मुकाशफा की बुलंदी हमें नए अहदनामे में नजर आती है जब मसीह हम पर यह जाहिर करने के लिए आया। खुदा मोहब्बत है और आसमानी बाप आपसे मोहब्बत करता है,
یہی وہ پیغام ہے جو اس نے ہم سے سنا، اور ہم اس کی خبر تمہیں دیتے ہیں کہ خدا نور ہے اور اس میں تاریکی نہیں ہے۔ 11ویں آیت میں مواب کو بیان کرتے ہوئے یرمیاہ نے کچھ جملے کہے جن کے تعلق سے کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ مواب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے اور اس کی تلچھٹ تہ نشین رہی، نہ وہ ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ بھائی یوسف، ہم اس آیت کے کیا معنی اخذ کریں؟ در حقیقت ان الفاظوں کو وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو کہ مہ تیار کرتے ہیں، اور جب وہ انگوروں کو رونتے ہیں تو تلچھٹ برتن کے نیچے، میں کہوں گا کہ تہ میں چلی جاتی ہے، اور جب تک تمام تلچھٹ نیچے نہ بیٹھ جائے وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، اور بچے ہوئے تلچھٹ کے آخرکار ذرات کہاں جاتے ہیں، اور انگور کے رس کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل کرنا ضروری ہے، اور اس عمل کو بہت بار دہرانا پڑتا ہے جب تک کہ مے کا ذائقہ زیادہ اچھا نہ ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف مواب ہیں جو بچپن ہی سے آرام سے رہا ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کی تلچھٹ طے نشین رہی، جو کہ انگور کے رس کے ذرات ہیں۔ نہ وہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں اونڈیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزہ ایک عام آدمی کا مزہ ہے، پرانا انسان، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس لیے اس کی بو نہیں بدلی۔ گویا یرمیاہ کہتا ہے کہ جب خدا کسی شخص کو ملامت کرتا ہے اور اس کی عدالت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اپنے بہت سے برے کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھی مواب جو ایک برتن سے دوسرے برتن میں انڈیلا نہیں گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسیری میں نہیں گیا اور اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ بھائی یوسف، مجھے مواب کے بچپن سے آرام میں رہنے کے تعلق سے آپ کی رائے چاہیے، اور یہ بھی کہ اس کی بو نہیں بدلی۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، سو دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں انڈیلنے والوں کو اس کے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے الٹائیں اور اس کے برتنوں کو خالی اور مٹکوں کو چکنا چور کریں۔ تب مواب کموس سے شرمندہ ہوگا جس طرح اسرائیل کا گھرانہ بیتیل سے، جو اس کا بھروسہ تھا، کھجل ہوا۔ یہاں میں آسانی سے یہ بات قبول کر سکتا ہوں کہ مواب کموس سے شرمندہ ہوگا جس پر اس نے بھروسہ کیا تھا لیکن اسے مایوس کیا، لیکن مجھے اس بات کی وضاحت چاہیے کہ بنی اسرائیل کا گھرانہ بیتیل سے شرمندہ ہوا۔ بھائی یوسف، اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہمیں نبات کے بیٹے رہبام کی طرف لے جاتی ہے جس نے بیتنیا اور دان میں اسرائیل سے گناہ کروایا، جو کہ اسرائیل کے ملک کے شمال اور جنوب کے علاقے میں ہے۔ اسی لیے بیتیل، جس کا بہت شاندار مطلب ہے کہ خدا کا گھر، لیکن بدقسمتی سے یہ جگہ سونے کے بچھڑے کی پرستش میں بدل گئی، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ بدقسمتی سے 10 قبیلے دیگر 2 قبیلوں کی نسبت پہلے ہی اسیری میں چلے گئے تھے، اور پھر یہ اس وقت ہوا جب اسور کے بادشاہ نے انہیں اسیر کر لیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کا گھرانہ اپنے بچڑوں سے شرمندہ ہوا جو کہ ان کو بچا نہیں سکتے تھے۔ یقیناً وہ زندہ خدا کا حوالہ نہیں دیتا بلکہ سونے کے بچڑے کا حوالہ دیتا ہے جس نے انہیں نہ بچایا، جسے نبات کے بیٹے رہبام نے بنوایا تھا۔ اس لیے وہ کموس کے ساتھ موازنہ پیش کرتے ہوئے بیتیل کے تعلق سے خدا کا ذکر نہیں کرتا بلکہ وہ سونے کے بچڑے کا ذکر کرتا ہے جسے بیتیل میں نصب کیا گیا۔ 45ویں آیت میں لکھا ہے، باوجود اس کے کہ میں آخری دنوں میں مواب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند نے یہ سب کب کیا؟ خداوند نے مواب کو کب اور کیسے بحال کیا؟ دیکھیں، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اس پیشگوئی کے سبب سے پہلی تکمیل نبوکد نظر کے آخری ایام میں ہوئی جب اس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ارد گرد کا ایک بھی ملک نہ بچا، اور اسرائیل کا ملک، یہودا اور دیگر تمام ملک اسیری میں چلے گئے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ نزدیک ہے کہ مواب پر آفت آئے، ان کا وبال دوڑتا آتا ہے، اور 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ مواب رسوا ہوا کیونکہ وہ پست کر دیا گیا، واویلا مچاؤ اور چلاؤ۔ ارنون میں اشتہار دو کہ مواب غارت کر دیا گیا۔ پھر 42ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور مواب ہلاک کیا جائے گا اور قوم نہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کے مقابل اپنے آپ کو سربلند کیا۔ یہ باتیں مواب کے خلاف عدالتی آفتیں ہیں اور جو اس پر نبوکد نظر کے دنوں میں نازل ہوئیں، لیکن آخر میں بحالی ہے۔ اور اس وقت کے تعلق سے پطرس نے واضح طور پر کہا کہ وہ وقت جب سب چیزوں کی بحالی کی جائے گی، اور اس باب کی آخری آیت میں لکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ میں آخری دنوں میں مواب کے اسیروں کو
واپس لاؤں گا۔ یہ واضح ہے، اس بات کا اشارہ آخری دنوں کی طرف ہے جن میں مسیح بادشاہی کرے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں کچھ لوگ اسرائیل کے ساتھ برکت پائیں گے، اس جی میں ہاں، مواب بھی شامل ہوگا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اب میں 49ویں باب کی طرف آؤں گا جس میں امون، ادوم، دمشق، کیدار، حسور اور ایلام کے تعلق سے کچھ پیش گوئیاں موجود ہیں۔ 49ویں باب کی پہلی چند آیات میں وہ امون کے بارے میں نبوت شروع کرتا ہے۔ بنی امون کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا اسرائیل کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا اس کا کوئی وارث نہیں؟ پھر ملکوم نے کیوں جد پر قبضہ کر لیا اور اس کے لوگ اس کے شہروں میں کیوں بستے ہیں؟ اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں بنی امون کے ربا میں لڑائی کا ہلڑ برپا کر دوں گا اور وہ کھنڈر ہو جائے گا اور اس کی بیٹیاں آگ میں جلائی جائیں گی۔ تب اسرائیل ان کا جو اس کے وارث بن بیٹھے تھے وارث ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ مجھے امون کے بارے میں کچھ بتائیے، ان کے لیے خدا کی عدالت کی کیا وجوہات تھیں؟ ہم نے دیکھا کہ امونی لوگ دریائے یردن کے مشرقی حصے میں رہتے تھے اور موجودہ اردن کی بادشاہت کا شمالی حصہ وہ جگہ ہے جہاں روبن، جد اور منسی کا آدھا قبیلہ رہتا تھا۔ یہی وہ قبیلے ہیں جو کہ اسوریوں کی اسیری میں گئے اور جد کا قبیلہ اسیری میں گیا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ بدقسمتی سے امونی جو کہ جد کے پڑوسی تھے اس کی میراث پر قابض ہوئے، اور یہاں پر یہی لکھا ہے ان کے پڑوسی، اور پھر پہلی آیت میں لکھا ہے پھر ملکوم نے کیوں جد پر قبضہ کر لیا؟ ہاں، میں نے اپنے لوگوں کی ملامت کی، لیکن تم اس زمین پر کیوں قابض ہوئے جو تمہاری نہیں؟ اور جو کچھ تم نے اسرائیل کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ اور اسی لیے دوسری آیت میں لکھا ہے اسرائیل ان کا جو اس کے وارث بن بیٹھے تھے وارث ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ اس لیے جو تم نے بویا وہ کاٹو، اور جو کوئی کچھ بوتا ہے وہ وہی کاٹتا ہے۔ صحیح۔ پھر 7ویں آیت سے 12ویں آیت میں ادوم کے خلاف نبوت ہوئی۔ مہربانی سے ہمیں بتائیے کہ ادوم کون ہے اور اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے خلاف کیا کیا تھا کہ خداوند نے اس کی عدالت کی؟ ادوم یعقوب کا بھائی ہے، بلکہ اس کا جڑواں بھائی ہے۔ وہ دونوں جڑواں بھائی تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ عیساؤ کی نسل سے ہے۔ ہاں، وہ اساؤ کی نسل سے تھا۔ ادوم اساؤ ہے، وہ شروع ہی سے خدا کے لوگوں کے مخالف تھا، بلکہ موسیٰ کے دنوں سے اس نے اسرائیل کو اپنے ملک سے گزرنے نہ دیا کہ وہ وعدے کے ملک تک پہنچ سکیں۔ اور جب ہم عبیدیہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ادوم خدا کے چنے ہوئے لوگوں سے کس قدر نفرت کرتا تھا۔ ادوم کے بارے میں یسایہ 34 اور 63 میں ایک نبوت ہے۔ ان آیات میں ہم 2 نکات پر غور کر سکتے ہیں، اور یہاں پر 2 چیزیں اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ ادوم کے لیے بحالی کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ہے، جس طرح سے مواب اور امون کے لیے ذکر کیا، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے باب کے آخر میں پڑھا کہ میں مواب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا۔ 49ویں باب کی 6 آیت مگر اس کے بعد میں بنی امون کو اسیری سے واپس لاؤں گا، خدا فرماتا ہے۔ کیا ادوم کے لیے بحالی ہے؟ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ادوم نے اسرائیل کے ساتھ کی، اور میرا یقین ہے کہ ہم اس کے تصور کو مقرر کر سکتے ہیں کہ جو یہ کرے گا اس کا انجام ہولناک ہے۔ پہلی چیز ہے غرور، وہ بہت ہی مغرور ہے، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کی حقارت کی جو خدا نے اسے بخشی تھی۔ وہ جنسی بد اخلاقی کا شکار تھا، وہ ناپاک تھا، اور اس نے ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو بیچ دیا۔ اور تیسرا نقطہ، خدا کے لوگوں کے خلاف ناقابل فہم نوعیت کی دشمنی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی خدا کے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام ہولناک ہے۔ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے، یہ ہر دور کے لیے ایک سچائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اگلی قوم کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی، دمشق 23ویں آیت سے 27ویں آیت یہاں مرقوم ہے۔ دمشق کس طرح سے خدا کے لوگوں کے مشابہ ہے، یہاں اس کا ذکر ہے، اور اس کے خلاف عدالت کیوں ہوگی؟ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دمشق بائبل مقدس میں سب سے قدیم ترین شہر ہے۔ یقیناً مصر بھی قدیم ہے، لیکن مصری جہاں بھی ابراہام گیا ان کی جگہ دوسرے شہروں نے لے لی۔ لیکن ہم دمشق کے متعلق پیدائش 15 میں پڑھتے ہیں، علی ازر کا تعلق دمشق سے تھا۔ یہ قدیم ترین شہر ہے اور یہ دنیا سے مشابہت رکھتا ہے، خاص طور پر اس تعلق سے کہ اسے خدا کے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ ہمیں خدا سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چیز دشمنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
और आरामी और शाम की बादशाहतें तारीख में इसराइल की मुखालफत करती रही हैं और इसीलिए नबूकदनजर के दौर में उनकी तबाही हुई। इसी तरह मुस्तकबिल में भी उनकी तबाही होती रहेगी जब शाह शुमाल खुदा के लोगों पर हमला करते हुए नीचे मिस्र तक जाएगा। और हम इस ताल्लुक से दानियल के 11वें बाब में तफसील जान सकते हैं। सही। आए अब 28वीं आयत और 33वीं आयत में केदार और हसूर के बारे में बातचीत करते हैं। भाई यूसुफ, केदार और हसूर कौन सी कौमें हैं और उनका खुदा के लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? केदार इस्माइल का बेटा है जो कि हाजरा का बेटा है, जो कि अब्राहम की बीवी थी। पर ये कहाँ पर वाक़ है? उस वक्त ये सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ है। और हम दूसरे बाब में केदार के बारे में पढ़ते हैं। ये जी। बेहतर होगा कि हम यिर्मयाह के दूसरे बाब में केदार के ताल्लुक से इस नबूवत को पढ़ें। दूसरा बाब 9वीं आयत से हम पढ़ते हैं, इसलिए खुदा फरमाता है, मैं फिर तुमसे झगड़ूंगा और मैं तुम्हारे बेटों और बेटियों से झगड़ूंगा, क्योंकि पार गुजर कर कितुपम के जजीरे में देखो, केदार में कासिद भेजकर दरियाफ्त करो और देखो कि ऐसी बात कहीं हुई है क्या किसी कौम ने अपने माबूदों को, हालांकि वो खुदा नहीं, बदल डाला। इसका मतलब कि अगर केदार की, तो भी मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने माबूद नहीं बदले जो कि खुदा नहीं थे। वो अपने माबूदों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन खुदा के लोग जो सच्चे जिंदा खुदा को जानते थे, उन्होंने अपने जलाल को मुनाफे में बदल दिया। हम अदालत की वजूहात को जान सकते हैं जिसमें एक मनफी और बाकी मुस्बत बातें हैं। हम ये बात यसाया 21 में देखते हैं, अरब के बारे में बारे नबूवत, ए ददनियों के काफलो, तुम अरब के जंगलों में रात काटोगे। वो प्यासे के पास पानी लाए और तिमनिया की सरजमीन के बाशिंदे रोटी लेकर भागने वालों से मिलने को निकले। अफसोस कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है कि मजदूरों के बरसों के मुताबिक एक बरस के अंदर अंदर केदार की सारी हशमत जाती रहेगी। ये मनफी पहलू है। जहां तक मुस्बत पहलू की बात है तो वो खुदा के लोगों के दुश्मन थे। ये ज़बूर 3:5 में मौजूद है, क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है, वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं। ये कौन लोग हैं? अदूम के अहले खैमा और इस्माइली, मुआब और हाजिरी इस फहरिस्त में वो कौमें शामिल हैं जो एक खास वजह से खुदा के लोगों के दुश्मन थे और इसीलिए वो तबाही के लायक थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इसराइल को घेरे रखा और उन्हें किसी न किसी तरीके से परेशान किए रखा, और खुदावन ने इंतकाम लिया क्योंकि उन्होंने खुदा के लोगों को सताया। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। 34वीं आयत एलाम के बारे में है। एलाम कौन है और किस किस्म की हलाकत उसके लिए मुकर्रर की गई है? एलाम के बारे में उसकी तबाही की नौयत के बारे में मजीद बताइए। हम पैदाइश के 20वें बाब की 22वीं आयत में सिम की नस्ल के बारे में पढ़ते हैं। ये लोग असूर और मादी और फारस और बाबल के साथ के इलाके में रहा करते थे और ये इलाका शाह बाबल के हमलों के लिए आसान निशाना था। दीगर ने बाबल पर हमला किया, जैसा कि हमने यसाया 21 में पढ़ा है। और मैं कहूँगा कि हम इस बाप से एक अच्छा सबक हासिल कर सकते हैं। एक भी कौम खुद को बचाने की अहलियत नहीं रखती थी, इसलिए कैसे मुमकिन है कि इसराइल खुद को बचाने के लिए दूसरों की मदद लेता? अगर कोई कौम खुद को महफूज नहीं कर सकती तो इसराइल को कैसे बचा सकती है? इस बात से हम ये बात सीखते हैं कि क्या कोई मुकद्दस है जो खुद को बचा सकता है, चाहे वो कितना ही अजीम क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर मुबारक मुकद्दसा मरियम ने लूका के पहले बाब में अपने हमद के गीत में ये कहा है कि मेरी जान खुदाम की बड़ाई करती है और मेरी रूह अपने मुनजी खुदाम में शादमान है जो मेरा बचाने वाला है। अगर मुकद्दसा मरियम ने कहा कि खुदा मेरा निजात दहिंदा है, और अगर पौलुस ने कहा कि ये बात हर तरह से काबिल कबूल और काबिल भरोसा है कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों को बचाने के लिए दुनिया में आया, जिनमें से एक सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। और अगर पतरस ने कहा कि किसी दूसरे के वसीले निजात नहीं, तो फिर इसराइल उन कौमों की मदद की तालिब क्यों हो? वो कौमें जो खुद को भी बचा नहीं सकती, और आप जो मसीह के नाम से कहलाते हैं, मसीह के अलावा किसी से निजात के ख्वाहिशमंद हो, जिनके अंदर खुद कोई निजात नहीं। सही। शुक्रिया भाई यूसुफ, इस वजाहत के लिए शुक्रिया। हमें हकीकी तौर पर खुदा के कलाम को सीखने की ज़रूरत है कि मसीह के अलावा सही और किसी के पास निजात नहीं है।
مسیح سے دور ہو کر آپ کو دکھوں سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 48ویں باب میں مواب کے بارے میں نبوت شامل ہے۔ مواب کون ہے؟ خداوند مواب کو کیوں تباہ کرنا چاہتا تھا؟ مواب لوط اور اس کے بیٹوں کے درمیان ناجائز اور غیر فطری تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ جس تباہی کا اسے سامنا ہوا اس کی 4 وجوہات تھیں۔ ایک کہ وہ اپنے کاموں پر بہت فخر کرتا تھا، وہ کموز جیسے بت کی پرستش کرتا تھا، اور وہ خداوند کے مقابلے میں خود کو بلند کرتا ہے۔ 26ویں آیت اور 29ویں آیت میں لکھا ہے اس نے خدا کے لوگوں کی تذلیل کی۔ جی بالکل، اس نے خدا کے لوگوں کو ستایا۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، صحیح، ٹھیک ہے۔ 49واں باب امون کے تعلق سے بتاتا ہے امون کون ہے اور وہ کون سی وجوہات ہیں کہ خداوند امون کو تباہ کرے گا۔ امون دریائے یردن کی مشرقی سرحد کی جانب تھا، جہاں جد روبن اور منسی کا آدھا قبیلہ سکونت پذیر تھے۔ جب یہ قبیلے اسیری میں بھیج دیے گئے تو امون نے ملک پر قبضہ کر لیا، اس لیے خداوند ان کو سزا دے گا کیونکہ وہ ملک ان کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، صحیح۔ اس کے بعد ادوم کا ذکر ہے۔ وہ کون ہے اور خداوند ادوم کو کیوں تباہ کرے گا؟ مواب اور امون کی طرح ادوم کے لیے اسیری کے بعد کسی بحالی کا وعدہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ادوم دراصل عیساؤ ہے، وہ خدا کے لوگوں کا مخالف تھا۔ ابدیہ اور یسایہ 34 اور 63 باب میں اس کے بارے میں پیش گوئی کا ذکر ہے۔ خداوند ادوم کی 3 بری چیزوں کی وجہ سے اسے بحال نہیں کرے گا۔ ایک اس کا غرور ہے، اور دوسرا وہ خداوند کی نعمتوں کی حقارت کرتا ہے جو اسے بخشی جاتی ہیں، اور تیسرا وہ بغیر کسی معقول وجہ کے خدا کے لوگوں کے خلاف ہے۔ صحیح جی بھائی یوسف، صحیح۔ آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف خدا آپ کا کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں 48ویں اور 49ویں باب میں سے سیکھا کہ خدا ان قوموں کو تباہ کرے گا۔ اگر خدا ان قوموں کو تباہ کرے گا تو اس کی وجہ ان کی بدی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو اسیری میں بھیج دیتا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کے ارد گرد موجود قوموں کی بدی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ خدا ان پاک خدا ہے اور وہ بدی اور برائی کرنے والوں کے خلاف ہے۔ اس لیے میں کہوں گا چونکہ خدا بدی کے خلاف ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ برائی سے جان چھڑائیں۔ یہ کس طرح کریں گے؟ اسی وقت خداوند کی طرف رجوع کریں۔ وہ نجات دہندہ ہے اور وہی چھڑانے والا ہے۔ ایک دن وہ عدالت کرے گا۔ اگر آپ اسی وقت خداوند کے پاس آ جائیں تو آپ اپنے گناہوں سے مکمل معافی حاصل کریں گے۔ لیکن اگر آپ اسے نظر انداز کریں گے یا اس کی مخالفت کرنے کا چناؤ کریں گے تو ایک دن آنے والا ہے جب وہ آپ کا نجات دہندہ نہیں رہے گا، نہ ہی چھڑانے والا، نہ ہی دفاع کرنے والا، اور پھر آپ عدالت کے دن اس کے حضور میں کھڑے ہوں گے اور وہ منصف ہوگا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ صلیب میں اس کے کفارے کے اندر پناہ لیں اور پھر آپ راست بازی اور نجات سے لطف اندوز ہوں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔